باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین صدق اللہ العظیم۔ الآن کہتے ہیں اب، یعنی اس وقت، یعنی ابھی، اور الآن کے پیچھے حمزہ استفہامیہ ہے۔ کیا یہ حمزہ زبر الف آل بن گیا، الف زبر آن، کیا اب سے مراد کیا ہے جی؟ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آمنتو بہ بنو، آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اور مسلمان بنتا ہوں۔ اللہ نے کیا اب الآن کیا اب و اور قد عصیت فعل ماضی ہے، قد ماضی کے ساتھ مل کے آئے تو یہ پرفیکٹ کے معنی دیتا ہے، کر چکا ہے، کر چکا ہے۔ قد عصیت، قد کا مطلب ہے چکا ہے، have کے معنی میں آئے گا۔ You have done this، تم یہ چیز کر چکے ہو۔ عصیت یعصو، عصا یعصو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو لاٹھی مارنا۔ عصا کا مطلب لاٹھی بھی اس میں ذات کے طور پہ بھی آتا ہے عصا۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ ہاتھ میں کس، دائیں ہاتھ میں کیا؟ عصا یا میری لاٹھی۔ اور یہ کیا ہے جی؟ عصا یعصی، معصیت۔ عصا یعصی حکم عدولی نافرمانی کرنا۔ یہاں پہ کیا آگے جی؟ عصیت۔ اب ذرا گردان والے بندے تھوڑے سے ہوشیار ہو جائیں۔ تو دو چار دفعہ آپ کریں گے تو سمجھ جائے گی، ویسے نہیں۔ چلو نہیں پتا اس نے۔ سیاہی کتھا پائی ہے؟ یہ تو خالی اس میں پایا۔ یہ گردان آپ نے ذہن نشین کرنی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ فعلا اس نے کیا، ان دو نے کیا، ان سب نے کیا۔ اس مؤنث نے کیا، دو مؤنث نے کیا، سب مؤنث نے۔ فعلتا تو نے، مذکر نے کیا، دو نے کیا، تم فعل، تم سب مذکر نے کیا۔ فعلتی تو مؤنث نے کیا، دو نے کیا، سب مؤنث نے کیا۔ فعلتو میں نے کیا، فعلنا
ہم نے کیا. اب اس میں ہم نے یہ روٹ لیٹر ہے ڈائی کا روٹ لیٹر ہے فے این لام. اب ہم نے اس کا مادہ ڈالنا ہے این سواد اور یا جو یہ حرف علت ہے. علت مین کے ناقص، بدل بھی جاتا ہے گر بھی جاتا ہے. تو یہاں پہ فعلا عصایا تھا، یہ ایک قاعدہ ہے، اس کے تحت بن گیا عصا. فعلا کی جگہ بن گیا عصا، اس نے نافرمانی کی. لیکن یہاں آئے گا تو یہ بن جائے گا عصایا، ان دو نے نافرمانی کی. اور یہاں آئے گا تو کیا بن جائے گا عصو، جمع بن جائے گا، ان سب نے نافرمانی کی. اچھا فعلت کی جگہ کیا بنے گا جی؟ عصیت، اس نے نافرمانی کی. اور عصیتا، ان دو نے نافرمانی کی. اور عصینا، عصینا نہیں ہے عصینا، ان سب مؤنث نے غائب نے نافرمانی کی. فعلتا عصیتا، کیا مطلب ہے یہ عصیتا کا؟ مذکر یا مؤنث؟ مذکر نے. دو نے کی تو کیا ہو جائے گا عصیتما، تم دو نے کی. فعلتم، تم سب مذکر نے کی تو کیا ہو جائے گا عصیتم، سب نے کی. عصیتی، دو نے کی تو تم سب مؤنث نے نافرمانی کی. عصیتنا، میں نے نافرمانی کی عصیت، اور ہم سب نے نافرمانی کی عصینا. اب یہ عصینا اور عصینا دونوں کا فرق دیکھ لیں، صرف اس کے لمبا چھوٹا پڑھنے سے کیا بن جاتا ہے. تو عصیتا کہاں پہ آیا جی؟ فعلتا، تو ایک مذکر نے نافرمانی کی. کتواں سیکھا ہے؟ 7واں. عصیتا وقد عصیتا، اس نے کہا جی میں اب ایمان لے آیا. تو آن اب ایمان لائے. وقد عصیتا، اور تو نافرمانی کر چکا ہے. وقد عصیتا، تو نافرمانی کر چکا ہے، تو حکم عدولی کر چکا ہے. قبلو، پہلے، یعنی پہلے تو نافرمان تھا، بات پہلی زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، اور اب آ گیا موقع موت کا، تو اب تمہیں یاد آیا کلمہ پڑھنا. واہ، اور کنتا جی، اس کی گردان کیا ہے؟ کانا، وہ ایک تھا. کانا کتنے تھے؟ دو تھے. کانو، سب، وہ سب تھے. مؤنث آ گئی تو کانت، وہ ایک تھی. کانتا، دو تھے. کننا، سب، وہ سب تھیں. تو ایک مذکر تھا. کنتا، کنتما، کنتم، کنتی، کنتما، کنتنا، کنتو، کننا، کنتو میں تھا، کننا ہم تھے، کنتی وہ تھی، کنتا تو تھا. تو تھا. من المفسدین، من میں سے تھا. کن میں سے تھا؟ المفسدین. وہ کہہ رہا ہے انا من المسلمین. پچھلی آیت کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ انا من المسلمین میں. اللہ کہہ رہا ہے وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو فسادی تھا. مفسدین، افسدہ یفسدو، کہیں اور فساد مچانا، یعنی گڑبڑ کر دینی. یہ وہ
اس کا فاعل کیسے بنے گا جی؟ علامت مضارع کی جگہ میم. مفسدن فساد مچانے والا. مفسدون جمع ہے اس کی واو نون، لیکن یہ حالت رفع میں ہے اور اس کو نصب یا جر میں لے کے جانے کے لیے یا نون. مفسدین. یہ جو مفسدین لکھا ہے یہ جر ہے یا نصب ہے؟ جر. من کی وجہ سے، من حرف جر ہے، اس نے اس کو مجرور کر دی. وقد عصیت قبل، پہلے تو نے نافرمانی کی زندگی گزاری اور رہا فسادیوں میں سے. اب موت آئی ہے تو کلمہ یاد آ گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. فَالْيَوْمَ بس اليوم آج، یہ ظرف یعنی ٹوڈے، آج کے دن. اليوم آج کیا ہے؟ یہ کب اللہ تعالیٰ نے کہا؟ جب وہ غرق ہو رہا تھا. آج کے دن ننجی کا، نجا ینجو، علیحدگی اختیار کرنا، علیحدگی، علیحدہ ہو جانا. یہ کون سا مادہ آیا جی؟ کون سا مادہ ہوگا؟ نون تو علامت مضارع ہے جو پہلے آئی. پیچھے جو کاف آیا ہے آخر میں یہ مفعول ہے، ضمیر، مفعولی ضمیر آ گئی. پیچھے کیا بچ گیا جی؟ نجی. باب کون سا ہوگا؟ نون پہ پیش پڑی ہوئی ہے علامت مضارع پہ. آپ بتائیں کون سا یہ فعل باب ہے؟ یہ فعال میں ہوتی ہے. کون سا باب ہے؟ یہ باب تفعیل ہے. یاد رکھیں جی، یاد کریں. نجا ینجی. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ باب تفعیل ہے. اگر ہوتا باب افعال میں تو ہوتا انجا ینجی. تیسرا پیش والا مادہ کون سا ہے؟ ناجا یناجی، باب مفاعلہ. تو نجا ینجی، انجا ینجی، ناجا یناجی، یہ تینوں پیش والے مادے ہیں. تو اس میں یہاں پہ شد آ گئی تو پیش والے مادے میں تو پیش آ گئی شد اور دونوں مل گئے تو کون سا مادہ بنا؟ باب تفعیل بن گیا. تو نجا اس نے نجات دی، ینجی ینجی وہ نجات دیتا ہے، اور ننجی علامت مضارع ہم نجات دیتے ہیں یا دیں گے. ایک منٹ میں بتا، یہ بنیادی مادہ ہے اس کا. نون جیم اور واو. اچھا چلے میں بتا دوں. یہ واو میں نے آپ کو بتایا یا اور حمزہ اور واو، یہ تینوں حروف علت ہے. یہ بدل بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں. ہاں جی، مثلاً میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، جیسے قاف واو اور لام. جیسے ابھی عصا آیا تھا تو یہ کالا کو قوالا سے، قوالا یقبلو، قوالا اس نے کہا، یقبلو وہ کہتا ہے. اس کے کچھ تعلیل کے، کچھ ناقص کے قواعد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بن گیا قالا. واو کس میں بدل گیا؟ الف میں بدل گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے جب اس کا یقولو بنے گا نا، یقولو بن گیا تو اس سے بنانا ہے امر. تو یا بھی گئی اور آخری حرکت بھی گئی تو قاف واو اور لام بچ گیا قول. تو یہ واو گر گیا تو پیچھے کیا بچ گیا؟ قول. یہ بدل بھی جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں. جیسے یہ مجہول کا قاعدہ جب بنتا ہے تو یہ بن جاتا ہے قیلا، کہا گیا. تو یہ تو بنیادی ان کے اصول ہیں، آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں.
لیکن یہ دیکھیں اس کا جب نون جیم اور واو آپ پڑھتے ہیں تو نجات دو طریقے سے لکھی جاتی ہے. نجات ایسے بھی لکھی جاتی ہے اور نجات ایسے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ عدلی بدلی بھی ہو جاتا ہے آگے پیچھے. زکوٰۃ کا لفظ اسی طریقے سے، صلاۃ کا لفظ اسی طریقے سے ہے. یہ بنیادی اس کے مادے کا لفظ ہے، نون جیم اور واو. جب یہ اصلی حالت میں آئے گا تو ثلاثی مجرد میں آئے گا، جہاں پہ تینوں شکلیں آئیں گی. نجا اصل میں تھا نجاوا، تو یہ واو کی وجہ سے پھر یہ الف میں بدل گیا، نجا بن گیا، زبر پیچھے چلی گئی. اور ینجو، تو یہ قواعد ہوتے ہیں. اصل میں یہ اس کا روٹ لیٹر ہے. روٹ لیٹر سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں میں کیسے استعمال ہوئے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اسیتا میں کہ عین سواد اور یا آیا تو نافرمانی، اور عین سواد اور واو آیا تو کیا بنا؟ ابھی بتایا عصا یا سب ہانکنا کسی چیز کو ڈنڈے کے ساتھ. عصا کس کو کہتے تھے؟ لاٹھی کو. تو یہ مادے آگے پیچھے ہو جائیں تو مطلب بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو نجا ینجو کا مطلب ہے یعنی کسی چیز سے علیحدگی اختیار کرنا، اور نجا یونجی کا مطلب ہے کسی کو نجات دینی، کسی کو رہائی دینی، نجات دے دینی، بچا لینا کسی چیز کو. تو ننجی، نون ہم، نجا یونجی ہم نجات دیں گے، ہم نجات دیں گے، بچا لیں گے. کا فعل کے ساتھ جب ضمیر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ مفعول. کو کس کو جی؟ کا تم کو. ننجی کا ہم تجھے بچا لیں گے. آگے آگے جی بازر بھی، کیا مطلب ہو گیا جی؟ با کا ساتھ. ساتھ کس چیز کے ساتھ جی؟ با حرف جر تھا، اس نے بدن کو کیا کر دیا؟ بدنی. بدنی اور بدنن نہیں آیا تو یہ مضاف ہو گیا، اسم تھا، اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئی تو مضاف الیہ ہو گیا. تو ترجمہ ایسے کریں گے بدنی کا، تیرے بدن کے ساتھ ہم تجھے نجات دیں گے، تیرے بدن کے ساتھ یعنی تمہارے وجود کے ساتھ تمہیں بچائیں گے. ورنہ توقع کیا ہے کہ اگر کسی چیز کو سمندر میں پھینک دیا جائے اور وہ کھائی جا سکتی ہو تو سمندر کی مچھلیاں اسے کھا جائیں گی. اچھا نہ بھی کھائیں سمندر کی مچھلیاں، وہ پانی کھا جائے گا، اس کو گل سڑ جائے گی چیزیں. تو یہ کتنے 100 سال کہاں پڑا رہا؟ کئی سال وہ پانی میں ہی پڑا رہا. تو اس پانی میں پڑے رہنے کے باوجود اس کے وجود میں کوئی کسی مچھلی نے نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا ننجی کا بے بدن کا. تو یہی چیزیں تھیں جو ڈاکٹر مورس بقائے کو اسلام کی طرف لے کے آئیں، جو کہ فرانس کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یا ہیڈ تھے. پورے فرانس کے جو میڈیکل سائنس کے جو استاد تھے، بڑے تھے، وہ تھے ڈاکٹر مورس بقائے. تو جب فرعون کی لاش آئی اور وہاں پہ ان کی تجزیہ کرنے کے لیے، میڈیکل انالیسس کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہاں سے پہچانا تھا کہ یہ لاشوں میں یہ فرعون کی لاش ہے؟ اس کے مسام کے اندر نمک تھا. تو مسام کے اندر نمک اسی لیے گھس گیا کہ وہ مرنے سے پہلے ڈوبا تھا اور پھر مر گیا. مسام اندر ہی دیکھو سمندر سے یہ نکلی ہے، یہ زندہ تھا پہلے پھر مرا ہے. تو یہ فرعون ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں کہ فرعون بچ گیا کہ مر گیا. تو کس کو پتہ جی؟ مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن ہے. مصر گئے، وہاں سے ایک مسلمان عالم تھے، ڈاکٹر تھے، بات کی. یہ آیات انہوں نے پڑھی، اس قسم کی جو قرآن میں آیات ہیں. تو انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے کہ اگر یہ باتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل ہی نہیں سکتی تھی. تو واقعی اللہ کے سچے نبی تھے تو یہ بات پتہ تھی. ورنہ عام آدمی کو کیا پتہ تھا کہ فرعون بچ گیا کہ مر گیا؟ 2000 سال پرانا واقعہ تھا. تو فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم بچا لیں گے
تجھ کو تیرے بدن کے سمیت، بدن کے ساتھ بچائیں گے. لتکونا لام تعلیل فعل کے ساتھ آئے تو تاکہ، اور اسم کے ساتھ آئے تو کے لیے. تاکہ تکونا، ہاں جی تکونا کیا ہے؟ کانا یکونو. تو یہ یکونو تھا، تکونو تھا، تو تکونا کیسے بنا؟ کانا وہ تھا، تکونو وہ ہے، ہوگا، ہوتا ہے. تو تکونو سے تکونا کیسے بن گیا؟ اس لام تعلیل کی وجہ سے. لام تعلیل جب آتا ہے تو یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، نصب دیتا ہے. تاکہ تکونا، تے کیا ہے؟ تم. تکونا تاکہ تم ہو جاؤ. اچھا، تکونا اس میں کانا یکونو کا جو اسم ہے وہ ہے انتا، تم، اور اس کی جو خبر ہے وہ ہے خلفقا آیتن. اور لمن کیا ہے جی؟ متعلق ہے خبر، کیونکہ لام تعلیل سے یہ شروع ہو رہا ہے. لمن تو یہ حرف سے شروع ہو رہا ہے تو یہ ہو گیا متعلق. تاکہ تم ہو جاؤ خلفقا، خلفقا آیتن، لتکونا تاکہ تم ہو جاؤ آیتن نشانی، تاکہ تم نشانی بن جاؤ. اور کس کے لیے؟ پچھلوں، لام ذیلی تعلیل کے لیے. لام جر آ گیا. من جو کوئی، من کیا جی؟ من موصولہ. لمن ہر اس کے لیے جو خلفک، خے لام فے کیا بنا؟ خلف یخلف. کتنے اس کے مصدر ہیں؟ خلفن اور خلافتن، دو. پیچھے آنا، پیچھے ہونا، کسی کے پیچھے ہونا، کسی کا خلافتن، کسی کا جانشین ہونا. یعنی اگلا بندہ مر گیا، یہ اس کے پیچھے آ گیا، یہ پیچھے میں آ گیا، میں اس کی جگہ لے لی ہے میں نے. تو ایک جو خلف ہے، خلفن، یہ ظرف، ظرف کون سا ظرف جی؟ ظرف آگے، دائیں، بائیں، پیچھے، اوپر، نیچے. ظرف مکان، جگہ کے اعتبار سے کسی کے بارے میں بات کرنی. وہ آگے ہے جی مجھ سے آگے، وہ میرے دائیں ہے، وہ میرے بائیں ہے، وہ میرے پیچھے، وہ میرے نیچے، وہ میرے اوپر ہے. تو خلف کا مطلب پیچھے. تو یہ آ گیا بطور ظرف. خلفن سے خلفن، لیکن خلفن نہیں آیا، خلف آ گیا تو یہ ہلکا ہو گیا، مضاف بن گیا. تو کس کے پیچھے کا؟ تیرے پیچھے. ترجمہ ایسے کریں گے، تیرے بعد میں آنے والے، تیرے پیچھے جو کوئی تیرے پیچھے آنے والا ہے نا، اس کے لیے ہم بنا دیں گے تجھے نشانی، بنا دیں گے نشانی. کس چیز کو بنائیں گے جی؟ تجھ کو بنا دیں گے بدن سمیت نشانی. تو آج فرعون کا بدن کہاں ہے؟ ساری دنیا کے لیے نشانی ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا فرعون کی لاش کو دیکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آج سے پہلے کہا، لیکن پھر بھی کلمہ شلمے کی توفیق لوگوں کو کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم رستے کی دیوار ہیں. نشانیاں تو ہیں، لیکن جب لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا. کل کسی نے پوسٹ کی تھی کہ جاپان میں جو ٹول پلازا ہے نا، اس پہ وہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا، تو وہاں پہ جب گئے تو انہوں نے کہا یہ مشینیں گڑبڑ ہو گئی ہیں تو آپ چلے جائیں، یا تو حکومت آپ کو معاف کر دے گی ورنہ ٹول بعد میں دے دینا. تو وہاں سے کوئی 15-17 ہزار گاڑیاں کراس کر گئی. تو 15,000 آدمیوں نے جاتے ہی
گورنمنٹ کے ٹیکس میں اپنا وہ ٹول جو ہے وہ کہیں بھی پہنچ گئے نا جا کے تو آن لائن جمع کروا دیا. تو ہم چلے جاتے ہیں تبلیغ میں جاپان کے اندر، ہم کہتے ہیں جناب والا مسلمان میں پاکستان سے آئے ہیں، آپ کو بتانے آئے ہیں کہ آپ لوگ غلط ہیں، ہماری طرح ہم دیکھیں مسلمان پاکستانی ہماری طرح ہو جائیں. تو وہ کہتے ہیں پاکستانیوں نے جہاں ایمانداری کی کوئی ایک علامت بھی باقی نہیں، کرپشن میں دنیا میں کراس کر کے نمبر لوگوں کے ہوں، جھوٹ میں، کرپشن میں، وعدہ خلافی میں سب سے آگے نکل گئے. اور ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ پڑھو. تو کلمے میں اور اسلام کے درمیان، کافروں کے درمیان ہم پڑے ہوئے درمیان میں. ایسے ہی جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے اور وہ باہر نکل کے کوئی غلط کام کرتا ہے، در حقیقت وہ نماز اور اذان میں رکاوٹ بن رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہیں پڑھ رہے. اگر میں نے اپنا کردار ٹھیک نہیں کرنا، باہر نکل کے میں نے غلط کام کرنے ہیں، تو میں کہیں چھپ کے نماز پڑھ اسلام کو بدنام نہ کروں. تو آج دنیا اسلام کے قریب اس لیے نہیں آ رہے بھائی کہ ہم مسلمان بذات خود ایک گندگی کا بدنما دھبا ہے اسلام کے نام پہ، جس کی وجہ سے لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے. ورنہ صحابہ امام ابو حنیفہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اترے آگے اپنا سامان، تو میں نماز پڑھ گیا تو وہاں پہ کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ جو ان کا ملازم تھا. دیکھو یہ اگر بیچنا ہے تو یہ بتا کے بیچنا کہ اس کپڑے میں فلاں نقص ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ چلے گئے، واپس آئے، لوگوں لے کے چلے گئے تھے کپڑا، بیچ دیا جی، بیچ دیا. تو نقص بتایا اس نے، وہ نقص تو بتایا، چلو جی واپس. پورا بغداد گھوم پھر کے ہر دروازے پہ دستک دی، بھائی کپڑا کسی نے دیا تھا، اس میں فلاں نقص ہے، یا تو باقی پیسے واپس لے لو، ڈیل کینسل کرنا چاہتے ہو تو. ایسے لوگ کلمہ پڑھتے. کاشغر جس کا نام ہے، مسلمانوں نے فتح کیا تو فتح ہو گیا، مسلمان قائم ہو گئے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، قاضی بیٹھ گیا، جج بیٹھ گئے. تو کسی کو پتہ چلا، عیسائیوں میں سے تھے، کہ مسلمان تو آتے ہیں تو وہ تو پہلے دعوت دیتے ہیں، شرطیں رکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرو، نہیں کرتے جزیہ دو، پھر نہیں کرتے تو اور جنگ کرو. تو انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہی. تو قاضی کے پاس کیس گیا، قاضی نے بلایا، ہاں جی سربراہ، قاضی نے، جج نے بلا لیا حکومت کے سربراہ کو، ہاں جی کہا تھا نہیں، انہوں نے کہا بوریا بستر بند، چلو نکلو. تو مسلمانوں نے پوری قوم سے معافی میں، قوم پاؤں میں پڑ کے خدا کا واسطہ نہیں جانا، اس لیے کہ یہاں تو پہلے ظالم تھے. انہوں نے کہا ابھی تو ہم نکلیں گے نا، اصول. تو اس لیے لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں، ایسے نہیں پڑھے کلمے. تو میں آج ہوں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، باہر نکل کے میں ایسی حرکتیں کروں تو لوگ مجھے دیکھ کے کہیں گے کہ اس طریقے کے نمازی ہوتے ہیں، تو ہم نے مسجد میں جانا نہیں. تو میں در حقیقت لوگوں کے لیے نماز کے رستے میں رکاوٹ ہوں. تو اللہ تعالیٰ مجھے برباد کر دے گا، دنیا میں کرے نہ کرے، آخرت میں. تو یہ امت جو ہے نا، اس لیے اس کو یہ ساری چیزیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور اِنَّ حرف تاکید ہے، بے شک. اب اِنَّ کا اسم ڈھونڈنا کیا ہے؟ کثیرن. اِنَّ کا اسم ہمیشہ کس حالت میں ہوگا جی؟ حالت نصب میں ہوگا. کثیرن، کثیر کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. کون سے جی؟ من الناس، من میں سے، الناسی لوگوں میں سے، بہت زیادہ ہیں، اکثری کثرت سے ہیں لوگوں میں. کیا کرتے ہیں جی؟ ان سے آیاتنا. آیتن کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک آیت یا ایک نشانی، ایک معجزہ. اور اس کی جمع کیا ہے؟ آیاتن. ٹھیک ہے جی. اب ان حرف جر تھا، جیسے یہ من حرف جر تھا، اس نے الناس کو مجرور کر دیا، ایسے ہی ان حرف جر تھا، اس نے آیاتن کو آیاتن کیا تھا، لیکن یہ مضاف بن گیا آیاتی نا، ضمیر آ گئی آگے، اسم کے ساتھ مرکب اضافی بن گیا. نہ ہماری نشانیوں سے، ان سے، بہت زیادہ لوگوں میں سے ہیں
لغافلون، لا لام مزاحلقہ لازمن یقیناً کیا ہے جی؟ غافلون، غین فے لام۔ غفلت کس چیز کو کہتے ہیں؟ لاپرواہی بھی آ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کیا ہے جی کہ وقت پر جو چیز ہے، وقت پر جو حقیقت دماغ میں ہونی چاہیے نا وہ نہیں ہوتی، یعنی وقت پہ جو چیز جو حقیقت دماغ میں ہو وہ دماغ سے نہیں ہے، دماغ میں تو یہ غفلت ہے۔ اور غافل فاعل کے وزن پر فاعل، فے کی جگہ غین، عین کی جگہ فے، لام کی جگہ لام، غافل غفلت کرنے والا، اور واو نون کرنے والے ہیں، یہ حالت رفع میں ہو گیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اب لغافلون ہے تو یہ کثیرن اسم ہے انا کا، اور یہ واو نون حالت رفع میں آ گئی تو یہ خبر ہے انا کی۔ ان کثیرن بہت زیادہ ہیں، لغافلون غفلت کرنے والے، کون؟ من الناس لوگوں میں سے، کس چیز سے غفلت کرتے ہیں؟ ہماری نشانیوں سے، یعنی دماغ میں لے کر نہیں آتے۔ یہی بات میں نے ابھی آپ کو کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نشانی بنا دیا، آیت بنا دیا فرعون کے بدن کو، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس سے غفلت کرتے ہیں۔ اس کے تو سامنے ہے لیکن اس کے باوجود دھیان نہیں جا رہا، وہ حقیقت دماغ میں آ نہیں رہی، لا ہی نہیں رہے حقیقت دماغ۔ تو آج کی جی آیات کا سبق یہ ہے، ایک مولوی صاحب کی میں نے تقریر سنی، بعد میں مولوی صاحب بھی آسمانوں پہ چلے گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد نے مجھے کہا ہے کہ اگر مولوی بن گئی تم نے حرام خوریاں کرنی ہے تو بہتر ہے اپنی دکان بنا دو، اسلام کو بدنام نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شکایت آ گئی کہ فلاں بستی میں جو صحابی ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں تو بہت لمبی کر دیتے ہیں عشاء کی نماز۔ اب عشاء کی نماز میں وہ صحابہ بھی ہیں، سارا دن کام کرنے والے مزدور، عورتیں ہیں، یہ وہ، صبح لوگوں نے اٹھنا ہے تو انہوں نے شکایت کر دی، یا شاید یہ بات کا واقعہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، کچھ ایسے میں بھول گیا وہ واقعہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری وجہ سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے، یہ نماز پڑھا رہے ہو جیسے۔ تو یہی واقعات ہوتے ہیں۔ بیسیکلی تو یہ ہے کہ آدمی لبادہ اوڑھے ہی نہ، اوڑھ لیا ہے تو اب پھر کام چھوڑ، اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ لوگ اس کی وجہ سے اسلام کے قریب آئیں، نہیں تو کوئی اور کام کر، اکیلے اللہ کے مولوی بننے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ الآن وقد، دال پہ کلکلا ہے، قد عصیت قبل، یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ با کا کلکلا ہے، قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن، نون کا کیا ہے جی؟ اظہار ہے، کیونکہ آگے خا آ گیا وہ ہلکی ہے۔ لمن خلفک آیتاً، اور رکنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ آیہ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیاتنا، یہاں نون کا کیا ہے جی؟ اظہار ہے، کیونکہ آگے حمزہ ہے، الف ہے،
اور وہ ہلکی ہے. ان آیاتنا لغافلون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. وصلى الله تعالى على خير خلقه